مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آج کے جلسے میں شرکت کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ راجستھان میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آنے والے راجستھان کے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے امیدواروں کو الیکشن میں انتخابات میں لڑائے گی۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آپ سے اپیل بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجیے، آپ مجلس کو مضبوط کریے۔ میں میوات کی سرزمین پر بسنے والے ہمارے قیوم بزرگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہماری سرپرستی کریے۔ نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ آپ اور ہم مل کر آپ کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے۔ جو ناانصافی ہم سے ہو رہی ہے، ہم اس ناانصافی کا خاتمہ کریں گے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی راجنیتی کی حقیقت یہ ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا نیتا ہوگا اسی کی آواز کو سنا جائے گا۔ جس سماج کے پاس اس کا نیتا ہوگا اس سے انصاف کیا جائے گا۔ جس سماج کے پاس سیاسی طاقت ہوگی اسی کی ناانصافی اور تکالیف کو دور کیا جائے گا۔ جس سماج کے پاس نہ اس کا نیتا ہوگا نہ اس کی سیاسی طاقت ہوگی تو نہ اس کے آنسوؤں کی کوئی قدر، نہ اس کے لاشوں کی کوئی نظر سے دیکھے گا۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک مان اور سمان ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میوات کی سرزمین، جو میرا ماننا یہ ہے کہ منصوبہ طریقے سے اس کو پیچھے رکھا گیا، میوات کی سرزمین جہاں پر تعلیم کا انتظام نہیں، جہاں پر بچوں کے اسکول میں پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں، جہاں پر بچیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالجز کا انتظام نہیں، میرے عزیز دوستوں، میری سردار ماں اور بہنوں، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، یہ تمام چیزیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب آپ اپنی ایک سیاسی طاقت کو بنائیں گے، جب آپ اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندے کو کامیاب کریں گے۔ برسوں سے آپ نے صرف کسی کو ووٹ دیتے آئے ہیں مگر آپ نے اپنے آپ کو کبھی ووٹ نہیں دیا۔ میں آج اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کو جب ووٹ دیں گے تو یہ سمجھ کر ووٹ دیجیے کہ میں نے 50 سال سب کو ووٹ کیا مگر انہوں نے میرا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر آج ایک مرتبہ آپ مجلس کا ساتھ دیں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ سے سماجی انصاف ہوگا اور ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کریں گے جو دوسرے تمام طبقوں کو دی جاتی ہے۔ راجستھان کی سیاست میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کے نام پر ووٹ تو لیا جاتا ہے مگر اقتدار ملنے کے بعد آپ کی تعلیم اور آپ کے روزگار اور آپ کی ترقی اور ڈیولپمنٹ وکاس کا کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے تھوڑے دن پہلے راجستھان کے بجٹ کا اعلان ہوا، بجٹ کو پیش کیا گیا، تعمیر کا کام شروع ہوا، کہیں پر کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر یہ کہا گیا تھا کہ 500 مدرسوں میں اسمارٹ کلاس روم بنائے جائیں گے۔ بتائیے کون سے مدرسے میں اشوک گہلوٹ کی سرکار نے 500 مدرسے بنائے؟ پچھلے سال کے بجٹ میں اشوک گہلوٹ کی سرکار نے اعلان کیا تھا کہ گنگا نگر میں، بھلوارہ میں، اجمیر میں 3 الپسنکھیک سماج کے بچیوں کا ہاسٹل بنایا جائے گا، اور پھر الپسنکھیک سماج اقلیتوں کے بچوں کے لیے ہاسٹل بنایا جائے گا ناگور میں، سوائی مادھوپور میں، پالی میں،
भरतपुर में अलवर में 20 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। कहाँ गए ये सिर्फ ऐलानात कागज पर किए जाते हैं, मगर जमीन पर कोई काम नजर नहीं आता। मेरी सरदार मां और बहनों, यही लड़ाई हमारी है कि हम सिर्फ जज्बाती तकारीर करके नहीं चले जाते हैं, बल्कि हम हुकूमत से ये सवाल भी करते हैं कि आपने जो ऐलानात किए उसको आपने कहां तक पूरा किया। मेरी सरदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, यही बात मैं आपको बताने आया हूं कि आपको और हमको मिलकर राजस्थान की सियासत में एक नए दौर का आगाज करना है। लोग आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, असदुद्दीन ओवैसी तनाव पैदा करता है, असदुद्दीन ओवैसी से फिरका परस्ती बढ़ती है। तो ना मैं फिरका परस्ती ऐसे चीजों को मानता हूं। मेरे भाषण से, मेरी सोच में किसी भी समुदाय के खिलाफ ना मैं कभी था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई यह है कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है। अगर सबको वह हुकूक मिल सकते हैं तो फिर राजस्थान के मुसलमानों को, राजस्थान के दलितों को और राजस्थान के आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जाता? यही हमारी लड़ाई है। आज आप देखते हैं कि 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, इनके बजट के ऐलानात को मैंने आपके सामने रखा और उसके बावजूद भी कोई ऐलान, जब आप ऐलान 1 साल पहले करते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि जमीन पर कुछ नहीं किया जाता। मगर जब चुनाव आएगा तो इनकी जबान से आप जरूर सुनेंगे कि ओवैसी पर यकीन मत करो, ओवैसी वोट काटने आया है। अरे कांग्रेस के लोगों सुनो, पिछले 2018 में तुमने राजस्थान में कामयाबी हासिल की थी। जब लोकसभा का इलेक्शन 4-5 महीने के बाद हुआ तो तुम एक लोकसभा की सीट नहीं जीत सके। जब क्या ओवैसी आया था या ओवैसी का जिन आया था या कौन आया था बताओ उस वक्त? और खुद मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव हार गए। मगर आप देखेंगे कि आज के हमारे इस तकरीर के बाद कल से कांग्रेस के चूहे अपने बिलों से निकलेंगे और पुकार पुकार कर कहेंगे कि ओवैसी आया है काटने के लिए। अरे ओवैसी उन लोगों को काटने के लिए आया है, उन लोगों को रोकने के लिए आया है जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं जोड़ने आया हूं। मैं किसी को काटने नहीं आया हूं, मैं अपना हक लेने आया हूं। मैं नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा करना चाहता हूं, मैं बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूं। हमारी माँ और बहनों की आंख में जो आंसू है, मैं उन आंख में आंसुओं को पोंछना चाहता हूं। और ये उसी वक्त होगा जब आप हमारा साथ देंगे। सिर्फ थालियां मार के नारे लगाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको इन थालियों को, इन नारों को, इन जज्बात को और जो हजारों की तादाद में आज आप यहाँ पर जमा हुए, आपको इसको वोट में तब्दील करना पड़ेगा। क्या आप वोट में तब्दील करेंगे इसको? क्या आप वोट में तब्दील करेंगे इसको? क्या आप हमसे वादा कर रहे हैं कि मंदिर साहब की जमात है? तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लोग इल्जाम लगाते हैं, अरे ओवैसी इनसे मिला हुआ है, ओवैसी उनसे मिला हुआ है। अरे ओवैसी किसी से मिला हुआ नहीं है। ओवैसी ना गहलोत का है, ओवैसी ना कांग्रेस का है, ओवैसी ना मोदी का है, ना बीजेपी का है। ओवैसी तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ओवैसी किसी को अपना आका मानता है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ओवैसी के सामने कोई वजीर आजम और कोई प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि सब बराबर हैं और हम बराबरी चाहते हैं।
برابری کیسے حاصل کریں گے؟ غلامی کرنے سے برابری نہیں ملتی، کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے لڑنے سے برابری ملتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اب ایک سیاسی طاقت بننا ہے، آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے۔ یہ بہت سے مسائل ہیں، بہت سے چیزیں ہیں جس کا ذکر میں کر سکتا ہوں، مگر میں صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی طاقت حاصل کریے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ راجستھان میں یہیں سے چند گھاٹ میٹ میں کل جو حادثہ ہوا کہ جنید اور ناصر کی ہتیا کر دی گئی، قتل کر دیا گیا، ان کو جلا کر ان کی جلی ہوئی لاشوں کو ان کے گاؤں کو لایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستھان کی سرکار سے، آپ نے کیا کیا جب آپ کے پرشاسن کو جا کر جنید اور نصیر کے ذمہ داروں نے کہا کہ ان بچوں کو یہی سرزمین سے کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے ہریانہ میں؟ تو پولیس کا کام کیا تھا کہ پولیس بھی حرکت میں آتی اور راجستھان کے بارڈر میں ان ظالموں کو روک دیتی۔ اور جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، سنو ظالموں، تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیے، مگر اللہ تم کو، تمہاری نسلوں کو اللہ نیست و نابود کر کے رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں، تم نے انسانیت کو جلایا ہے۔ تم نے جنید اور نصیر کا قتل نہیں کیا، تم نے انسانیت کا قتل کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو جو مظلوم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ارے کون ایسا یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے۔ ارے کیسا چیف منسٹر ہے ہریانہ کا، کون سا بی جے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس اسٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا کہ ہم جنید اور نصیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مر جائیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں، ان کی جلی ہوئی گاڑی ملتی ہے۔ آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں؟ آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوق لے کر پھریں، ہتھیار لے کر پھریں؟ اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناچتا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں سے لایا تلوار۔ مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوق لے کر پھرتے ہیں، گاؤں رکشک کے نام پر گاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت ہو چکا۔ ہم آج بھارت کے پردھان منتری سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری بس کریے، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس پریاس۔ ارے انسانوں کو پکڑ کر مار کر ان کو جلا دیا جا رہا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری، آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا، سمویدھان کمزور پڑ جائے گا۔ بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہو رہا ہے اس پر کون روک لگائے گا؟ بھارت کے پردھان منتری اس پر کچھ نہیں بولیں گے، بھارت کے پردھان منتری ان ظالموں کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے، چائنا پر کچھ نہیں بولیں گے، اور وہ بڑا پونجی پتی ہے جو آج کل سرخیوں میں بنا ہوا ہے اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ ہم بی جے پی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جنید اور نصیر کو جو مارا گیا، کیا بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار اس ظالم کو پکڑے گی جس نے واصف کا جب فیس بک لائیو کرتا ہے اور واصف کی موت ہو جاتی ہے، قاسم پر گولی چلاتا ہے، قاسم زخمی ہوتا ہے، یوٹیوب پر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بندوق سے گولیاں چلا رہا ہے قاسم پر۔ ارے گولیاں چلانے والوں، اتنے بہادر تم کیوں بنتے ہو؟
تم اس لیے تم بہادر بنتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ بی جے پی اور RSS تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے۔ تم کب تک ظلم کرو گے؟ جب ظلم ختم ہوگا تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارا کیا انجام قانون کے تحت ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے۔ اگر آج جنید اور نصیر کو مارا گیا، کیا اس میوات کی سرزمین پر کیا آپ متفق نہیں ہیں کہ آپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے؟ ارے کوئی اگر بھینس لے کر آ رہا ہے تو اس کو روک کر مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ آج دیش میں بی جے پی کی سرکار ہے، راجستھان میں گہلوٹ کی سرکار ہے۔ ہم ان سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے طاقتوں پر کنٹرول لگایا جائے، قانون کو استعمال کریے۔ ان تمام لوگوں کو جو غریبوں پر، مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، پکڑیے، ان کی جگہ جیل میں ہے، جیل میں ڈال کر رکھیے ان ظالموں کو، ان کو سزا دلوائیے سنویدھان کے تحت۔ جب یہ جیل میں جا کر بیٹھیں گے تب ان کو معلوم ہوگا جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا یہ گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے، یہ ناجائز اولاد ہے گوڈسے کی۔ جنہوں نے واصف کو کی اولاد نے مارا، جنہوں نے قاسم پر گولیاں چلائی، وہ گوڈسے کی ناجائز اولاد نے قاسم پر گولیاں چلائی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گولیوں سے ہم کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی مگر جس کی زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ نکلتا ہے، وہ گولیوں سے نہیں ڈرتا، وہ رب کائنات سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنید اور نصیر زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، وہ شہید ہے اور شہید کبھی نہیں مرتا انشاءاللہ، مگر ان پر ظلم کرنے والوں کو روکنا پڑے گا۔ آج بھارت میں اگر کسی کے خون کی اہمیت نہیں ہے تو مسلمان کی خون کی اہمیت نہیں ہے، دلت کے خون کی اہمیت نہیں ہے، آدیواسیوں کے خون کی اہمیت نہیں ہے۔ میدک میں ایک مسلم بچے کو پولیس کسٹڈی میں مارا جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کب تک ظلم تمہارا چلے گا؟ اقتدار کے نشے میں رہیں، کبھی جنید اور نصیر کو، تو کبھی پیلو خان کو، تو کبھی اخلاق کو، تو کبھی رگبر کو، تو کبھی جنید کو، تو کبھی نصیر کو۔ آخر یہ ظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سطح میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سطح میں بیٹھتے ہیں، مگر آج ان کی زبانیں خاموش ہیں، زبانیں ان کی نہیں کھلتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میری ان باتوں پر غور کریے، سیاسی طاقت بنیے۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اور میرے تمام ساتھی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دیں یا نہ دیں، مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے ووٹ کی اہمیت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بچیوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ مان سمان چاہتے ہیں تو آپ کو حصے داری کی لڑائی میں لڑنا پڑے گا۔ اگر کوئی آ کر آپ سے پوچھے گا کہ کیا اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے تو اس کو پوچھنا کہ کاٹنے نہیں آیا، وہ جھونڈنے آیا ہے۔ آپ بتاؤ کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بی جے پی کے 3 MP جیت جاتے ہیں، بتاؤ کانگریس کے لوگوں کتنے سیٹ پر تمہارا اور بی جے پی کا مقابلہ ہوا؟ راجستھان کی ہر لوک سبھا کی سیٹ پر بی جے پی جیت گئی، میں ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں؟ ان کے جو راہل گاندھی ہیں جو پورا بھارت جوڑو کے نام پر نکلے تھے، پورے دیش میں نکلے، خود اپنے پوروجوں کی پارلیمنٹ کی سیٹ امیٹھی سے ہار گئے، کیا وہاں پر اویسی گیا تھا؟ نہیں گیا تھا۔
پھر بھی ہار گئے. اور کہاں سے جیتے؟ اس پارلیمنٹ کی کانسٹیٹنسی سے جیتے جہاں پر 30% مسلمان تھے. جہاں پر مسلمان تھے جیت گئے اور وہاں پر ہار گئے امیٹھی سے. مگر کانگریس کے لوگ یاد رکھیے، چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا کوئی پارٹی ہو، یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے. وہ مسلمانوں کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ڈرا کر رکھنا چاہتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیش ہمارا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ دیش ہمارا ہے. اس دیش کا آئین پڑھیے، سمویدھان کو پڑھیے. ارے جب سب کو حق مل سکتا ہے، عزت مل سکتی ہے، تو بھارت کا مسلمان کیوں پیچھے ہو جاتا؟ میں آج تک یہ چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ بھارت کے مسلمان میں، راجستھان کے مسلمانوں میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کتنے اسکول کے باہر سب سے زیادہ دلتوں کے بعد اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بے روزگاری ہمارے بچوں کا مقدر بنتا جا رہا ہے. میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ متحد ہو جائیے، مجلس کا ساتھ دیجئے. اگر آپ ساتھ دیں گے تو ہم ایک نیا ماحول پیدا کر سکیں گے. کانگریس میں تو ماشاءاللہ بہت لڑائی چل رہی ہے. کانگریس میں بہت لڑائی چل رہی ہے. کوئی کسی کو جادوگر بولتا، کوئی کسی کو موقع پرست بولتا ہے. کوئی کسی کو جادوگر بولتا تو پلٹا کر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تو غدار ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ کانگریس کو بچانے مت جائیے. آپ بی جے پی کے ڈر سے کسی کو ووٹ مت دیجئے، بلکہ بے خوف ہو کر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میں آپ کو ایک خواب دے رہا ہوں، اس خواب کو پورا کرنا آپ کا ہمارا کام ہے. یہ وقت ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا ہے. اور شب معراج آپ جانتے ہیں، آخر میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کریے. 50 نمازوں سے 5 نمازوں پر فرض کر دیے گئے. نوجوانوں، اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو. نوجوانوں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھو. نوجوانوں، مسجدوں کو آباد رکھو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اپنے دلوں میں صرف اللہ کی محبت، اس کا خوف پیدا کرو. اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرو. یاد رکھو، جب تم اپنا سر اپنے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے 5 وقت کی نماز میں جھکاؤ گے تو اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا. نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ کرو. اپنے بہنوں کو، اپنی بیویوں کو وہ حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان کو ان کا حق دو. بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ان کا حق دو. اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، دین کو مضبوط کرو، اپنے دین سے رشتے کو مضبوط کرو. ہماری پہچان اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور وہ جو لوگ، بی جے پی کے لوگ جو کہتے ہیں، موڈی کہتے ہیں پسماندہ مسلمان. موڈی جی، کیا یہ میوات کے لوگ پسماندہ نہیں ہیں؟ کیا آپ جنید اور نصیر کے قتل پر کچھ نہیں کہیں گے؟ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ ہمارے سیاسی سفر میں آپ ساتھ دیجئے، ہماری مدد کریے، تعاون کریے. اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم راجستھان میں ایک نیا سیاسی انقلاب برپا کریں گے. کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا ہم راجستھان میں ایک انقلاب کو برپا کریں گے؟ کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے. تو لگائیے میرے ساتھ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. نعرہ لگائیے میرے
ساتھ کہ جنید اور نصیر شہید ہیں، جنید اور نصیر شہید ہیں، شہید ہیں، جنید اور نصیر شہید ہیں، شہید ہیں۔